گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، ان کے قدموں کے نشان ہے چاند تاروں کی طرح، ان کا ذکر پاک ہے تازہ بہاروں کی طرح۔ پاسداران شریعت وہ زمانے کے امام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ حضرت صدیق کی سیرت کو ہم اپنائیں گے، پرچم حق کو صداقت کو صدا لہرائیں گے، اپنا تن من دھن نبی کی آن پر لٹوائیں گے، ان کے رستے پر جئیں گے ورنہ جینا ہے حرام۔ ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ سید فاروق اعظم مظہر جاہو جلال، جن کی ہیبت سے ہے اب تک کفر و باطل پر ملال، غیرت دین پیمبر باعث اوج کمال، عدل کی میزان ہے فاروق اعظم کا نظام۔ ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ حضرت عثمان ذوالنورین تصویر وفا، نازش شرم و حیا ہے طے کرے جود و سخا، مال و دولت ہی نہیں خون رگے جاں بھی دیا، عظمتیں کرتی ہے جھک کے ان کی عظمت کو سلام۔ ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ شوہر بنت نبی حضرت علی شیر نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 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 وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال اللہ تعالی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ. وقال اللہ تعالی
इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। हज़रात मोहतरम, नौजवान नस्ल से मुखातिब हूँ। बुजुर्गों, माँ और बहनों, रसूल मुज्तबा कहिए, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से कह दो। एक खुशकी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम को खुश्क बंदा कबूल ही नहीं। मैं आपको बताने आया हूं आज, रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र आए आपके रहमत आलम का, जब उनका जिक्र आए अशारतन कनायतन, तो बुलंद आवाज से दरूद पढ़ दिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बड़ा बखील होता है और अल्लाह बखील को वैसे पसंद ही नहीं करता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पे दरूद पड़ेगा उसके 10 गुनाह मुआफ होंगे, 10 नेकियां मिलेंगी और 10 दर्जे उसके बुलंद होंगे। और जो एक और बात सुने, जो मुझ पे दरूद पड़ेगा हशर के दिन उसकी शफात मुझ पे लाजम हो जाएगी। और अल्लाह ने फरमाया है कि मैं दरूद पढ़ता हूं। हमने क्या पढ़ना है? मैं दरूद पढ़ता हूं। अल्लाह फरमा रहे हैं, उसके फरिश्ते भी, ओ मोमनो तुम्हारी जबानों पर ताले क्यों लग गए हैं? जब मोहम्मद का नाम आए तो बुलंद आवाज से दरूद पढ़ दिया कर। दरूद इतनी अहम चीज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा पैदा हुए और फिर माई हव्वा को पैदा किया गया। तो अल्लाह से पूछते हैं कि ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया कि आदम, मैंने तेरा इस साथी पैदा किया है, औरत पैदा की है। तुम दोनों मिलकर इंसानी बरादरी पैदा करोगे दुनिया में। ये तेरे लिए साथी भी है, तस्कीन का सामान भी है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम माई साहबा के पास जाने लगे कि पूछने के लिए कि कहाँ से आई हो, किस लिए आई हो। अल्लाह ने फरमाया कि आदम,
اس کے قریب جانے کی ابھی ضرورت نہیں، پہلے اس کا حق مہر ادا کرو، اس لیے کہ یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، بادشاہوں کی اماں، وزیروں کی اماں، گورنروں کی اماں، کالوں کی اماں، گوروں کی اماں، فقیروں کی اماں، امیروں کی اماں، اس کا حق مہر ادا کرو۔ آدم سوچتے ہیں کہ اب میرا حق مہر کیا ہوگا، میں کیا ادا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرا حق مہر بھی انوکھا اور نرالا ہوگا، میرے کالی کملی والے پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو تو تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ درود ابھی نہ زمین بنی نہ آسمان بنا، اور دیکھو کہ اس سے پہلے، اس سے بھی پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد کا نام لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں گستاخ ہے، وہ دیکھتے نہیں، کل ایک مولانا خادم رضوی ہیں بریلوی، بڑا افسوس ہوا کہ اذان ہو رہی تھی کسی اہل حدیث مسجد میں، تو ان کو کہا گیا کہ یہ اذان ہو رہی ہے، کوئی جلسہ ہو رہا تو بات ختم کرے، تو انہوں نے کہا کہ وہابیوں کی اور یہ لعنت بھیجو۔ یہ کل کی بات ہے، ابھی کیا مسلمان تھے 313، خدا کی قسم ہے پوری عالمی طاقتیں ان کا مقابلہ نہ کر سکی، اس لیے کہ وہ محمد کے غلام تھے۔ وہ ایک شاعر نے بڑی خوب بات کی ہے کہ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے۔ نوجوان خاص طور پر آج میرا خطاب سنیں، بوڑھے نے ان کی کرنا ہے، نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ وہ جن کے سینکڑوں خدا ہیں، امریکہ، برطانیہ، انڈیا، دیکھو مودی صاحب، کہ جن کے سینکڑوں خدا ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ قوم کو میں آئینہ دکھانے آ جایا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آ جایا ہوں۔ فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے، دشمنوں کے چہروں پر تمہارے خوف طاری تھے، تم نے کبھی ساحلوں پر کشتیاں جلائی تھیں، ایسے ہی تھا نا، تم نے کبھی ساحلوں پر کشتیاں جلائی تھیں، تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھیں۔ دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے در خیبر اکھاڑا تھا؟ وہ تم ہی تھے، یہی تمہیں بتانے آ جایا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آ جایا ہوں۔ سیرت وہ بھی محمد کی سنتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بلند آواز سے کہہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے بیان کرنے والے کو چھوڑو، سننے کے لیے عاجزی چاہیے. محمد کی سیرت کو سننے کے لیے عاجزی چاہیے، اور اس کو سننے کے لیے صدیق اکبر کا دل چاہیے. اس کو بیان کرنے کے لیے محمد کی سیرت کو، اپنے آقا کی سیرت، محمد کی سیرت، اپنے ہادی کی سیرت، اپنے مرشد کی سیرت، اپنے پیر کی سیرت کو سننے کے لیے خدا کی قسم صدیق اکبر کا دل چاہیے، اور بیان کرنے کے لیے جبریل امین کی زبان چاہیے. عاجزی انکساری بھی چاہیے. ہم نے سیرت کیا بیان کرنی ہے؟ 1,24,000 پیغمبر محمد کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. 23 سال تو آپ کے داتا کو لگے، داتا کو 23 سال محمد کی سیرت بیان کرنے کے لیے اللہ کو 23 سال لگے. اس لیے کہ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی اماں کی بات کر رہا ہوں، آج تو ان کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں اس پاکستان کی سرزمین پر، محمد کی آبرو، محمد کی آبرو کو، محمد کی عزت کو گالیاں دی جاتی ہیں. خدا دی قسم میں کہنا پوری دنیا تے کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریڑی والا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری آبرو تے کو حملہ کرے. ایک ریڑی والا کرتا ہے؟ یا جان دے دے گا یا جان لے لے گا. ایک ریڑی والا. تم کائنات کے سردار کی آبرو کو داغدار کرتے ہو، پھر بھی مسلمان کہلاتے ہو. خدا کی قسم وہ خاتون ہے 2210 احادیث کی راویہ، پہلی حافظہ قرآن، صدیقہ کائنات ہے. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی. وہ خاتون ہے فرمایا کرتی تھی فخر سے کہ جب ان منافقوں نے میرے کردار پر انگشت برداری کی، یہ آج کے منافق تھوڑے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ قرآن کے کٹہرے میں، قرآن کی عدالت میں اللہ میرا خود وکیل صفائی بن گیا. اللہ میرا وکیل صفائی بنا. وحی کے کٹہرے میں، اور فرمایا مدینے میں اتر کر
کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ محمد جس طرح میں اپنی پاکی میں پاک ہوں، محمد تیری عائشہ اپنے دامن میں پاک ہے۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پہ سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا دام آیا۔ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ تم نہ کرو تو نہ کرو، کیا فرق پڑتا ہے، محمد کی آبرو ہے۔ ساری کائنات خدا کی قسم وہ محمد ہے، وہ محمد کیا محمد ہے۔ سنو ریاض الرحمن یزدانی سے کیسا جملہ میں نے امریکہ میں کہا، برطانیہ میں، پوری دنیا، یورپ میں ہی میں نے یہ کہا کہ وہ کیا محمد ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد ہے تو، خدا کی قسم ہے نازنین ہے، محجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے۔ وہ محمد ہے آپ کا، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ آپ کا آقا ہے، وہ آپ کا مرشد ہے، وہ آپ کا پیر ہے۔ خدا کی قسم وہ کھڑے ہو جائے نا تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، وہ بیٹھ جائیں، محمد بیٹھ جائے، محمد بیٹھ جائے تو یہ زمین پرسکون ہو جاتی ہے۔ کیا بات کرتے ہو، خاکے کیا بگاڑ لیں گے محمد کا، فرانس کا صدر کیا بگاڑے گا۔ یہ قرآن میں نے امریکہ میں چیلنج کیا ہے، یوٹیوب پہ میرا یہ چیلنج موجود ہے کہ صحف ابراہیمی اترے تو صرف بابل کے شہر کے لیے، نینوا کے علاقے کے لیے آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام آیا مصر دیاں گلیاں نو روشن کرن واسطے صرف، اور موسیٰ علیہ السلام کی توریت آئی تور دے علاقے نو روشن کرن واسطے صرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام انجیل کی صورت میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی صرف بنی اسرائیل کے لیے، صرف۔ لیکن یہ محمد کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں چیلنج ہے کہ سارے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر میں پھینک دو، وہ تقریر دے کر لیں دے تو انہوں ٹائم دے پہلے بڑا سفر کر، میں فیس لینی ہے پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بغیر فیس کے اپنے کرائے پر، اپنے خرچے پر تبلیغ کے محمد کر رہا ہوں، محمد کے پیغام پوری دنیا میں۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، گلی بچوں پلا دیتی سے کہ سارے گرنتھ اکٹھے کر کے، نوجوانوں خاص طور پہ سنو، اس لیے کہ بابیاں نے ان کی کرنا ہے، جوانی کا ایک سجدہ
جوانی کا ایک سجدہ، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے کے برابر ہوتا ہے۔ جب جوانی ہو، شباب ہو، ہون رہے سی اپنا چہرہ وینے اسی بھی بڑے جوان ہوں دے سکے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے نا شیشے میں، جب جوانی ہو، جب شباب ہو، جب مستیاں ہوں، گرم گرم خون دوڑتا ہو رگوں میں، جب جیب بھی باری ہو، دوست بھی بڑے ہوں، جب چہرہ بھی خوبصورت ہو، جب دانت بھی خوبصورت ہوں، جب بال بھی خوبصورت ہوں اور داڑھی بھی بڑی خوبصورت لگے چہرے پر، اس وقت کوئی اپنے محسن اعظم کو یاد کرے تو وہ بڑی بات ہے۔ وہ بوڑھا تو وہ تو جب ریشہ پڑ جاتا ہے، ٹی بی ہو جاتی ہے، تو پھر تو فطرت بھی پکار پکار کے کہتی ہے کہ اب بابا جی جھک جاؤ، تو وہ جھک ہی جاتا ہے، اس نے اور کیا کرنا ہے۔ ایک بابا جی جا رہے تھے، ایک بابا جی کھونڈی ایسے ہاتھ میں لے کر اڑ اڑ کے جا رہے تھے بابا جی، تو ایک بچہ قریب آ کے کہنے لگا کہ بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا جوانی کھو گئی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا۔ تو یہ بہت تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے جوانی کا، اس وقت کوئی اپنے محسن اعظم، اپنے داتا کے آگے، اپنے مشکل کشا کے آگے، حاجت روا کے آگے جھک جائے تو وہ بڑی بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، چیلنج دے رہا تھا کہ سارے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو۔ سکھان دی کتاب ہے گرنتھ، پتہ ہے نا تمہیں؟ سکھان دی کتاب، سکھوں کا مذہب ختم ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر کوئی سکھ گرنتھ دا حافظ نہیں ہے۔ ساری رامائنے تے گیتاواں کٹھیااں کر کے سمندر چ بہا دیو، مودی صاحب دا بھی مذہب ختم ہے، اس لیے کہ کوئی ہندو دنیا میں کسی وید کا، کسی رامائن کا، کسی گیتا کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ساری انجیلوں کو کٹھا کر کے سمندر میں بہا دو، نویاں تے پرانیاں ساریاں۔ عیسائی کا مذہب ختم ہے۔ میں نے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، لندن میں اور پورے یورپ میں یہ چیلنج عیسائیوں کو کیا کہ اگر کوئی ایک پادری بھی، ایک پادری روئے زمین پر کسی انجیل کا حافظ مل جائے، $2,00,000 دینے کے لیے تیار ہو۔ اور پاکستان میں اگر آپ کے گاؤں میں کو ملے، کہے جی میں انجیل کا حافظ ہوں، حضرت صاحب بعضوں کو میری یزدانی ہاؤس کا پتہ ہے، لاہور میں یزدانی روڈ ہے، تو وہاں آ جا کے 2 کروڑ روپے انعام دوں گا، 2 کروڑ روپے انعام۔ اگر کوئی پادری یہ کہہ دے اس زمین پر کہ میں انجیل کا حافظ ہوں، کیا خاکے بگاڑیں گے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنو، سارے قرآن اکٹھے کر کے سارے نوجوانوں اس بات کے مبلغ بن جاؤ، سارے قرآن اکٹھے کر کے سعودی حرمین شریفین، سب پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا، روئے زمین سے، پورے کرۂ ارض سے قرآن اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، سمندر میں بہا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
میں حضرت صاحب کو کہوں گا، حضرت صاحب 6 یا 7 سال کا بچہ یا بچی لے کر آئیں گے، وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سنا دے گی، اور ہم دوبارہ مدون کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ہے قرآن کا، جس میں نہ زیر کا فرق ہوگا نہ پیش کا۔ ہمیں تو پتہ ہے اس کی آیات کتنی ہیں، اس کی صورتیں کتنی ہیں، اس کے حروف کتنے ہیں، اس کے زبر کتنے ہیں، اس کے پیش کتنے ہیں۔ مسلمانوں فخر کیا کرو، یہ وہ معجزہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نازنین ہے، محجبین ہے، اور اسی لیے تو کہا جا رہا ہے، ایسے تھوڑا کہہ دیتا ہے اللہ، ایسے تو تھوڑا کہا جاتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإن له لحافظون۔ ایسے تھوڑا اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ قرآن کی ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے مطابق کروڑ ہا لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، اس کے حافظ ہیں قرآن کے۔ کیسے یہ پیغام ختم کیا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی نے بلال حبشی سے پوچھا تھا کہ محمد کی غلامی کو اختیار ہے، بلند آواز سے تو کہہ دو یار، ایڈے بھی ٹلے کی ہوئے، یزدانی دی تقریر سننی تو پھر ایڈا کمال دی گل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ محمد آپ کا محمد ہے کہ درختوں کا بھی نبی ہے، درختوں کا نبی ہے، درختوں کے پتوں کا نبی ہے، سمندروں کا نبی ہے، سمندر کے قطروں کا نبی ہے، آسمان کا نبی، آسمان کے ستاروں کا نبی، خدا کی قسم ہے فرش کا نبی ہے، عرش کا نبی ہے۔ رحمت ہمارا عقیدہ اہل حدیث کا سنو ذرا۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، یہ امت کا نام ہے، امت کا نام ہے۔ اس لیے کہ فرقے یا تو شہروں کے نام پر بنائے جاتے ہیں، ملکوں کے نام پہ، یا شخصیتوں کے نام پہ۔ فرقے امام ابو حنیفہ کے نام پر حنفی بن گئے، شافعی بن گئے امام شافعی کے نام پر، مالکی بن گئے امام مالک کے نام پر، جعفری بن گئے امام جعفر صادق کے نام پر، حنبلی بن گئے پیر عبد القادر جیلانی، حنبلی تھے، اللہ ہمیں ان کے رضاکاروں میں شامل فرما دے۔ سب سے بڑے اہل حدیث پیر عبد القادر جیلانی، 11ویں اے دتی جان او پیر ساڈے نے۔ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے پیر عبد القادر جیلانی پر۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم صحابی کا مقام وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ جب پیر عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں، محبوب سبحانی کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پیر ہیں وہ، ہمارے پیر ہیں وہ، ہمارے پیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی صحابہ جہاد پہ نکلتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر، اور گھوڑے دوڑنے کی وجہ سے جو خاک اٹھتی تھی ان کے ناک میں چلی جاتی تھی،
کئی عبد القادر جیلانی اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی صحابی ہوتا ہے. کروڑ ولی، ایک عرب ولی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی کو مذاق ہے جس نے محمد کو دیکھا. ہم تو امید رکھتے ہیں کہ کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے. خدا کی قسم ہے حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے محمد جیسا خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور میں ہوتا تو پاؤں پڑ جاتا، میں ہوتا تو پاؤں پڑ جاتا حسان بن ثابت کے کہ یہ عینی نہ کہو. محمد وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میری آنکھ نے نہیں دیکھا. میں کہتا پاؤں پڑ کے کہتا حسان عینٌ کہہ دو کہ کائنات کی کسی آنکھ نے محمد جیسا وجود دیکھا. عینٌ کہہ دو. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں ایسی نہیں کہ محمد جیسا وجود پیدا کر سکے. محمد تو محمد ہے نا، وہابیوں کا پیر ہے. لوگوں نے تو وہ آئے، آپ نے فرمایا آپ کی اپنی زبانی سنو، اہل حدیث کا مسلک ہے. ہم بھی، میں جو بات کر رہا تھا کہ اہل حدیث امت کا نام ہے، امت کا نام ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں. فرقے شہروں کے نام پہ بنتے ہیں، شخصیتوں کے نام پہ بنتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو، ہم بھی فرقہ بنا سکتے تھے. ہم تو یزدانی فرقہ بنا سکتے تھے، احسان علی ظہیر فرقہ بنا سکتے تھے، ہم ثنائی فرقہ بنا سکتے تھے، مولانا ثناء اللہ مرسری کے نام پر، امام ابن تیمیہ کے نام پر تیمی قبیلہ بنا سکتے تھے. ہمیں کیا ہوا ہے؟ لیکن ہمیں ایک بات کا پتہ تھا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. یہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ یہ بھی حدیث ہے اللہ کی. پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. اور نبی کا فرمان کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی حدیث ہوتی ہے. تو ہم اسی لیے تو اہل حدیث ہیں، ہم اسی لیے اہل حدیث ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. اور وہابی بھی کئی نوجوان ہوتے ہیں، میرے پاس بھی کئی آ جاتے ہیں کہ یزدانی صاحب آپ لاہور کے امیر بھی ہیں، تو وہ فلاں مجھے وہابی کہتا ہے. یار عجیب بات ہے. یہ قصور والے کیا کہلاتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ؟ قصوری ہے نا، قصوری. پنجاب والے پنجابی ہیں، ہندوستان والے ہندوستانی ہیں، پاکستان والے پاکستانی، ہزارہ والے ہزاروی، سندھ والے سندھی، بلوچستان والے بلوچی. تو وہاب والے کیا ہوتے ہیں؟ وہاب والے کیا ہوتے ہیں؟ وہابی ہوتے ہیں. وہاب کس کو کہتے ہیں؟
اللہ، اور کتنی خوش قسمت ہیں آپ کتنے کہ آپ کا مخالف بھی کہہ رہا ہے وہ وہاں بھی جا رہا ہے، وہ وہاں بھی جا رہا ہے، وہ وہاں بھی جا رہا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کا دشمن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ والا جا رہا ہے، وہ اللہ والا جا رہا ہے، وہ اللہ والا جا رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ باقی تعداد سے نہ گھبرایا کرو، قصور میں تو خیر اللہ کا فضل ہے بہت ہے، چلو جہاں کم ہے تو یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دو فرشتے، آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کی وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا کہ دو فرشتے آئے، اللہ نے بھیجے میرے پاس۔ ایک نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے، دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں نے ایک ترازو قائم کیا اور ایک ترازو کے پلڑے میں مجھے رکھا اور ایک پلڑے میں ایک آدمی کو رکھا، ایک انسان کو۔ میرا پلڑا بھاری تھا، وہ ایک فرشتہ دوسرے کو کہنے لگا اب 10 رکھو، 10 کے ساتھ تولا گیا، میں پھر بھی بھاری تھا۔ 100 کے ساتھ تولا گیا، میں بھاری۔ 1000 کے ساتھ تولا گیا، میں بھاری۔ 10,000 کے ساتھ تولا گیا، میں بھاری۔ میرا پلڑا ہی نہیں اٹھتا زمین تو۔ اور یہ آپ نے فرمایا ہے خود۔ فرشتہ کہنے لگا دوسرے کو کہ اب 1,00,000 رکھو، انسانوں کو ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں محمد کریم کو رکھو صلی اللہ، بلند آواز سے تجھے یہ نہیں جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,00,000 انسان ایک پلڑے میں ہے، محمد ایک پلڑے میں ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں میرا پلڑا پھر بھی بھاری ہے، اٹھتا ہی نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ 1,00,000 کیا ہے، اب 10,00,000 رکھتے۔ 10,00,000 انسانوں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، آپ کے پیر محمد کو ایک پلڑے میں رکھا گیا۔ خدا کی قسم پیر محمد فرماتے ہیں کہ میرا پلڑا زمین سے اٹھتا ہی نہیں ہے، میرا پلڑا نہیں اٹھتا۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ 10,00,000 انسان میرے اوپر ہی نہ گر جائیں۔ تو فرشتہ کہنے لگا دوسرے کو کہ یہ 1,00,000 10,00,000 کی بات ہی کیا ہے، خدا کی قسم ہے ایک پلڑے میں ساری خدائی کو رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں محمد کو رکھ دیا جائے، پھر بھی محمد کا پلڑا بھاری رہے گا۔ کیا محمد ہے؟ ہم تو ویسے ہی پریشان ہیں، تنکوں کی طرح بہ رہے، تنکوں کی۔ وہ شیمہ کہنے لگی مائی حلیمہ کو کہ ویر محمد میرے ساتھ جا رہا ہے بکریاں چرانے کے لیے۔ تو حلیمہ کہتی ہے ماں شیمہ کو یہ تو مکے کی نشانی ہے، بڑا خوبصورت ہے، تم جنگل میں لے جا کر اس کو پریشان کرو گے۔ تو شیمہ کہتی ہے کہ ماں تجھے پتہ نہیں کہ جب ویر محمد میرے ساتھ ہوتا ہے بکریاں گھاس نہیں کھاتی، میرے ویر محمد کی طرف دیکھتی رہتی، گھاس نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی، محمد کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ آپ جا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے، پتھر بھی روندے نے۔ اللہ کے خوف سے یہ جو سلائیڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں سے، پہاڑوں کا بھی ایک پیغام ہے نوجوانوں، سنو ریاض الرحمان یزدانی سے آپ کہ آپ پہاڑ کی بلندی پر چڑھیں گے نا تو کس طرح چڑھیں گے؟
झुक के चढ़ेंगे, झुक के चढ़ेंगे तो बुलंद हो जाएंगे, झुकेंगे बुलंद हो जाएंगे। और जब उतरेंगे पहाड़ से तो अकड़ के उतरना पड़ेगा, वरना गिर जाओगे। गिरते हैं, जरा बैलेंस रख, अकड़ना पड़ता। और जब अकड़ोगे तो गिर जाओगे। जमीन पे आना है ना आपने, अकड़ना है तो जवाल होगा तुम पर। खुदा की कसम, अगर नौजवानों बुलंद होना चाहते हो तो फिर आजी को इख्तियार करो। ये पहाड़ों का पैगाम है मुसलमानों, तुम्हारे लिए तो खास तौर पर है। तो मैंने मुख्तसर कर रहा हूँ, टाइम बहुत हो चुका है। खैर मैं बड़ी मेहनत से आया हूँ, बड़ी दूर से। लाहौर तो लाहौर है, वो तो करीब है, लेकिन मैंने वादा किया था तो फिर मैंने कहा ये ना पहुंचा तो पता नहीं क्या कुछ कहेंगे। तो बहरहाल मैं आया हूं। तो मैं सिर्फ आप आखिरी बात किए है कि मैंने सारी दुनिया का तकरीबन 75% दुनिया देखी है। हर मुल्क में मैं गया हूं, तकरीबन कुछ रह गए हैं। लेक्चर होते हैं वहाँ मेरे, हजार दुनिया सुनती है, हजार दुनिया मुसलमान भी होती है। तो मैंने पूरी दुनिया में कोई परिंदा काफिर नहीं देखा है, पूरी दुनिया में कोई परिंदा काफिर नहीं देखा। दूसरी बात सुनो, मुशरिक भी नहीं देखा है। और तीसरी बात सुनो, कोई परिंदा गाफिल भी नहीं है। ये हमें जगाना पड़ता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। दो टांगों वाले जानवर को जगाना पड़ता है। खुदा की कसम, परिंदे, वो शाम होती है ना, ये तो गांव है। तो इस गांव दे विच तुसां वेखिया होना नौजवानों कि तुहाडे मकानां दे बनेरियां दे उत्ते एक छोटा जिहा परिंदा बैठा हुंदा है। ते शाम होन लगदी है ते सारे छोटे जे परिंदे इकट्ठे हो के दरख्तां दियां टहनियां ते बहना शुरू कर देते ने। ऐसे ही है ना। तो मैं कहता हूँ मौलाना सल्फी, सिद्दीकी साहब, सब, अब्दुल्ला साहब, अबू बकर साहब, अब्दुल्ला, खैरुल्लाह, पता नहीं कौन कौन कहेगा कि चिड़ियां चहक रही है, चिड़ियां चहक रही है, चिड़ियां चहक रही है। अल्लाह फरमा रहा है वो मेरी इबादत में लगी हुई। कभी समुद्रों के किनारों पे जाके देखो, नौजवानों, कराची चले जाओ, मेरे पास आ जाना, वहां समुंदर के किनारे खड़े होके देखो, मौजें आ रही है, मौजा आ रही ने, जा रही ने, आ रही ने, जा रही ने, आ रही ने, जा रही ने। फिर मौजां दा तलातम ते ओदे विचों जिहड़ी आवाज निकलदी है वो अल्लाह की तस्बीह की अदाए है। तुसी तो वैसे बड़े परेशान बैठे हो, एहसान कर रहे हो। खुदा दी कसमें कायनात दा जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह में लगा हुआ है। समुद्रों के किनारों पे जाके देखो, बादल गरजते हैं, बरसते हैं, बिजलियां कड़कती हैं। आप कहते हैं बादल गरज रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है। खुदा कह रहा है ये अल्लाह की तस्बीह कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं आसमान की बुलंदी में इबादत है, जमीन के फैलाव में इबादत है, दरख्तों के उठान में इबादत है, शाखों के झुकाव में इबादत है। खुदा की कसम है दरिया की रवानी में इबादत है, समुंदर के खरोश में इबादत है, तूफान के जोश में इबादत है, सितारों की चमक में इबादत है, सब्जे की लहक में इबादत है, फूलों की महक में इबादत है। खुदा की कसम है, खुदा की कसम है, रात के अंधेरे में इबादत है, सुबह के सवेरे में इबादत है।
کیا بات ہے. اور اللہ کو جاننے کے لیے گلاس تسی اگے رکھیا ہے, پانی دیو. اللہ کو جاننے کے لیے نہ مولویاں نو پوچھو, نہ سکالراں, نہ صوفیاں نو, انہاں دے تانوں دسنا ہی ککھ نہیں. وہ ایڈے خوشک ہوندے نے, انہاں دسنا ہی ککھ. لائبریریوں میں جانے کی نوجوانوں ضرورت نہیں, مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا داتا کیا ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھو پانی ہے, ویسے اگے بھی پانی ملاندے نے دودھ چ, یہ اس کو دودھ کا گلاس تصور کر لیجیے. دودھ کا ایک گلاس مبلغ ہے اللہ کو جاننے کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے. دودھ کا ایک گلاس مبلغ ہے. اس کو پینے سے پہلے ایک لمحہ سوچ لیا کرو کہ یہ کس نے بھیجا ہے, کہاں سے آیا ہے. یہ کس نے بھیجا ہے, کتھوں آیا ہے. تمہارے جانور کی رنگت سیاہ, اس کی گوبر بدبودار, اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ ہے, لیکن وہ کون ہے جو اس گلاس میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو شامل ہونے نہیں دیتا, جانور کی رنگت کو شامل ہونے نہیں دیتا, خون کی سرخی کو شامل ہونے نہیں دیتا. وَإِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنن 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 خالصا لبنن خالصا لبنن خالصا سائغا للشاربین. خالص دودھ. اللہ فرما رہے ہیں دودھ دے وچ, تیرے دودھ وچ تو بھینس دی خدمت کی تھی, چارہ پایا, دانے پائے, وانڈ پایا, تو محنت کی تھی, میں تینوں خالص دودھ دیتا, تیری محنت دا پھل خالص دودھ دے. او ظالم انسان, او ظالم انسان, تینوں خوبصورت اکھاں دتیاں, خوبصورت چہرہ دتا, تینوں ہاتھ دیتے, تینوں پاؤں دیتے, اکھاں دتیاں, دو چراغ جلائے نے اکھاں دی صورت دے وچ, تینوں دماغ سوچن واسطے دتا, چلن واسطے پیر دیتے, ٹنگاں دتیاں. یہ میری مزدوری ہے, اللہ کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں مزدوری کی تھی, میں نے بھی کہا ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا ہے. تجھے اتنا وفی انفسکم افلا تبصرون, اتنا خوبصورت تجھے بنایا تو میں بھی اپنی مزدوری مانگتا ہوں, میں بھی اپنی مزدوری مانگتا ہوں. اور ظالم انسان, وہ تو کتنا ظالم ہے کہ جب سجدے کا وقت آتا ہے تو کسی اور کے آگے جھک جاتا ہے. مجھے بھی خالص سجدہ چاہیے جس طرح میں نے خالص دودھ تجھے دیا ہے. خالص دودھ, خالص دودھ, خالص دودھ, اور خالص دودھ کے عوض خالص سجدہ بھی مجھے چاہیے. اور بس ختم کر رہا ہوں کہ آپ کا اللہ, آپ کا داتا, خدا کی قسم ہے نوجوانوں سولوں کو پتل دا نہیں, کمزور نہیں ہے, مٹی دا باوا نہیں ہو. آستانیاں تے جاندے ہو, قبراں تے جا کے پوجا کر دے ہو, سجدے کر دے ہو, کی سمجھ دے خدا کوئی پتل دے, کوئی مٹی دا بنے؟ خدا کی قسم نہیں ہے,
تمہارا داتا، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ للشمس ینبغی لہا، للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار۔ سورج دی جرت ہے کوئی چاند دا رستہ روکے؟ نہیں روک سکتا۔ دن رات دی جرت نہیں کہ دن چڑھن نو روک دوے، تے جے روک جے جی اللہ روک دے خدا دی قسمیں سارے پیر تے گدی نشین بلا لو، سارے سائنسدان ساری دنیا دے بلا لو اور انہاں نو کہو کہ دن نہیں چڑھ رہا کوئی چاڑھ کے تے وخا دوے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، ان تدرک القمر، ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار۔ میں اللہ نے پوچھا یہ کوئی کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، یہ سورج تے چاند کو ہاکی میچ ہو رہے ہیں، کو فٹ بال میچ ہو رہے ہیں؟ تو آپ کے داتا نے جواب دیا کہ وَكُلٌّ 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 فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ او یزدانی آسمان دے دامن دے وچ اے سورج تے چاند میری